اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت لقمان آپ نے ان کا نام سنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ایسی حکمت عطا کی تھی، ان کا نام آج تک زندہ ہے، کلام پاک میں بھی موجود ہے۔ ان کے نام پہ ایک سورت اتری ہے، سورہ لقمان۔ تو یہ لقمان، حضرت لقمان جو تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو چند نصیحتیں کی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت بنانا۔ انہوں نے کہا تھا بیٹا کبھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت بنانا، یعنی کہ صرف خالص اللہ ہی کی عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ کوئی اور نہیں ہونا چاہیے، کسی کو شریک مت کرنا۔ اور دوسری نصیحت یہ فرمائی تھی کہ ماں باپ کا کہنا ماننا، یعنی کہ ماں باپ کا کہنا ماننا، کیونکہ جس ماں نے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا اور جس ماں نے 2 سال تک دودھ پلایا، تجھے اس کا کہنا ماننا ہے۔ اگر اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کروا رہے ہیں تو جب تمہیں کہنا نہیں ماننا، لیکن ہم ان کی خدمت کرتے رہنا۔ ایسا ہوتا ہے، کچھ ماں باپ ایسے ہوتے ہیں کہ بچوں کو ایسی نصیحتیں، ایسی چیزیں دیتے ہیں، یعنی کہ کچھ ماں باپ اللہ تعالیٰ کے شریک کرواتے ہیں بچوں کو کہ بچہ آپ کو یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے۔ اور کچھ ایسے ماں باپ ہوتے ہیں کہ بچوں کو غلط لائنوں میں ڈال دیتے ہیں، ان کو چھوٹ دے دیتے ہیں، یعنی کہ شروعات میں تو چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو اسے چھوٹ دے دیتے ہیں، بچہ اپنی من مرضی سے جو دل کرتا ہے، یعنی کہ وہ فلمیں دیکھتا ہے یا کچھ غلط کام کرتا ہے یا چوری چکاری کرتا ہے۔ ان سب حالات میں ماں باپ ذمہ دار ہوتے ہیں، کیونکہ ماں باپ کا فرض ہے بچوں کو کیسے چلانا ہے۔ اس ٹائم جب چھوٹا ہوتا ہے، اس ٹائم اگر بچہ کچھ گالی بھی بکتا ہے تو ماں باپ دھیان نہیں دیتے، ہنسی مذاق میں اس کے منہ سے بچوں کے منہ سے گالی اچھی لگتی ہے اور اس وجہ سے وہ کچھ کہتے نہیں، اور وہی بعد میں جا کے نقصان پہنچاتی ہے، جس وجہ سے اللہ ناراض ہوئے۔ یعنی کہ ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ تجھے یہ کام کرنا ہے، مثال ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ تو نماز مت پڑھ، ابھی ذرا یہ کام کر دے، تو نماز کو مت جا، نماز تو بعد میں پڑھ لیے۔ تو سب سے پہلے ماں باپ کا کہنا جھٹلانا ہے، اللہ کا کہنا ماننا ہے۔ اللہ کا حکم اس وقت کیوں ماننا ہے؟ اس وجہ سے ماننا ہے کیونکہ ماں باپ سے بڑا اللہ ہے۔ ماں باپ کو پیدا کیا اللہ نے، ماں باپ کے باپ کو پیدا کیا اللہ نے، یعنی کہ ہمارے دادا نانا جتنے بھی خالو سب کو پیدا کیا اللہ نے، یعنی کہ شروعات جو آدم سے لے کر یہاں تک نسلیں چلتی ہوئی آ رہی ہیں، سب کو اللہ نے پیدا کیا، یعنی کہ سب سے بڑا اللہ ہے۔ ماں باپ ہیں سب سے بڑے، لیکن اس سے بڑا اللہ ہے، تو ہمیں جو سب سے بڑا ہے ہمیں اس کا کہنا ماننا ہے۔ ماں باپ کی خدمت کرتے رہنا چاہیے۔ جہاں ماں باپ کو ایک غلط راہ پر چلانے کے لیے بچوں کو مشورہ دیں، ہمیں ماں باپ کا کہنا جھٹلانا ہے، سب سے پہلے اللہ کا کہنا ماننا ہے۔ یعنی اپنے ماں باپ کا کہنا مانتے رہو، جہاں ماں باپ دیکھے کہ ایسا کام کروا رہے ہیں ماں باپ، یعنی کہ دین کا نقصان ہو رہا ہے، اس وقت ماں باپ کا کہنا ٹال دو اور اللہ کا کہنا مانو۔ تیسری چیز انہوں نے کہا کہ اے میرے بیٹے، اگر کوئی چیز رائے کے ذرے کی برابر بھی ہے، چاہے وہ بھلے سے آسمان میں ہے، زمین میں ہے یا پتھر کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو حاضر کر دے گا۔ چوتھی چیز انہوں نے کہا کہ اے میرے بیٹے، کبھی نماز نہ چھوڑنا، بھلے کام کی، یعنی کہ جو اچھے کام ہیں اس کو سکھا، اور جو برے کام ہے اس کو منع کر۔ اگر تجھ پر کوئی پریشانی آ جائے تو اس پر صبر کر۔ یعنی نماز کو کبھی کسی حالت میں نہیں چھوڑنا تجھے،
क्या फरमाया कि नमाज को कभी किसी भी हालत में तुझे नहीं छोड़ना है, और जो अच्छे काम हैं उसको तुझे दूसरों को सिखाना है। और आज हम अच्छे काम नहीं सिखाते। आज इतनी गुनहगारी, हम इतने गंदे हो चुके हैं कि आज हम अच्छे काम को तो नहीं सिखाते, भले से हम बुरे काम कितने भी सिखवा लेते हैं। और यही लोग, यानी कि जो लोग बुरे कामों की दावत देते हैं और बुरे काम की तरफ को लेकर जाते हैं, वो लोग बहुत अक्लमंद माने जाते हैं, बहुत समझदार माने जाते हैं। जो दीन की दावत देता है, जो नमाज़ें पढ़ता है, जो दूसरों को भी नमाज़ों का हुक्म देता है, उसे बेवकूफ़ समझा जाता है। आज फिल्में देख रहे हैं जाकर, तो आज इन्हें बहुत अक्लमंद समझा जाता है। जो गुनाहगारी में फंसे हुए हैं, जो यानी कि उल्टी सीधी चीज़ें खा रहे हैं, चाहे उसमें शराब पी रहे हैं, चाहे उसमें गुटखा खा रहे हैं, यानी कि छोटे छोटे गुनाह कर रहे हैं, बड़े बड़े गुनाह कर रहे हैं, उनको तो लोग बड़ी इज्जत करते हैं। पता है अगर इससे कुछ बात हो गई तो इसे गाली गुफ्तार बक देगा ये है हमारे ऊपर। यह हालात हैं आज दुनिया के, उसको तो अच्छा समझा जाता है। और जो लोग अच्छे काम करते हैं, दीन की दावत देते हैं, उसे बेवकूफ़ समझा जाता है। और अगर हम पर मुसीबत आ जाए, यानी कि चाहे छोटी मुसीबत हो, चाहे बड़ी मुसीबत हो, चाहे छोटी तकलीफ़ हो, बड़ी तकलीफ़ हो, चाहे छोटी परेशानी हो, बड़ी परेशानी हो, चाहे कितनी भी कैसी भी परेशानियाँ हो, कितनी भी तकलीफ़ हो, हर काम में हमें सब्र करना है। उन्होंने कहा कि तुझे हर काम में सब्र करना है, चाहे कैसी भी परेशानी मुसीबत आ जाए, हमें सब्र करना है। सब्र का फल मीठा होता है और सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है, तो इसलिए तुझे सब्र करना है। और उन्होंने कहा कि ज़मीन पर अकड़ कर न चल, यानी कि गुरूर न कर। आज अगर हमारे पास चंद पैसे आ जाते हैं, चंद चीज़ें हमारे पास आ जाएं, तो हमारे अंदर गुरूर तकब्बुर पैदा हो जाता है। हम जो गरीबों की तरफ को देखते भी नहीं और अकड़ कर चलते हैं, हम ये सोचते हैं हमसे बड़ा कोई नहीं है। और उन्होंने कहा कि आवाज़ कभी ऊंची मत कर, यानी कि ऊंची आवाज़ गधों की आवाज़ होती है। आज हम कितनी ऊंची ऊंची आवाज़ें हैं, चिल्लाते हैं, यानी कि लोगों को गलत उस पर लेके जाते हैं, यानी कि गुस्सा करते हैं। ये चीज़ें, यानी कि ऊंची आवाज़ मत कर, ऊंची आवाज़ गधों की आवाज़ होती है। और हमारे अंदर ये सारी चीज़ें जो हैं, जो उन्होंने नसीहतें करी हैं अपने बेटे को, ये चीज़ें अपने बेटे को नसीहत करी है, वो हमारे लिए भी हैं। सिर्फ ये नहीं कि उन्होंने अपने बेटों के लिए की हैं नसीहतें हमारे लिए भी हैं। इसमें आज हमारे अंदर इतना गुरूर हो चुका, हमें ये सोचना चाहिए, देखो अगर हमारे पास पैसा है या हम किसी काम में भी बड़े हैं, हमें अपने ऊपर वाले को देखना चाहिए। क्या हम सबसे बड़े नहीं हुए, हमसे ऊपर कोई और भी है जो हमसे ज़्यादा पैसे वाला है, हमसे ज़्यादा इल्म वाला है। हमें ये ऊपर वाला देखना चाहिए और हमें नीचे को भी देखना चाहिए कि हमसे नीचे बेचारे कितने गरीब लोग हैं और कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास इल्म नहीं है। हमें तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें इल्म से नवाजा, अल्लाह ताला ने हमें पैसों से नवाजा। गुरूर किस बात का? ये पैसा हमारा है? नहीं, ये पैसा सिर्फ अल्लाह का है। उसने तो आपको दिया, आप इस्तेमाल कर सकते हैं जायज़ जगह, नाजायज़ जगह इस्तेमाल नहीं करना, जायज़ जगह इस्तेमाल कर सकते हैं आप उसको। ये पैसा जो है ये अल्लाह के ख़जानों में से है। अब वो जब चाहे अपना ख़जाना वापस ले सकता है और जब चाहे आपको दे सकता है। किस बात का गुरूर है कि पैसा हमेशा हमारे पास ही रहेगा या जो इल्म है वो हमारे पास ही रहेगा? तो हमें ये चाहिए कि कभी भी हमारे पास इल्म हो चाहे पैसा हो, हमें कभी भी गुरूर तकब्बुर इनमें नहीं पड़ना चाहिए। हमें देखो गुरूर तकब्बुर पता कब पैदा होता है? हमारे पास पैसा आया, हम सारी चीज़ें छोड़कर हमारा दिमाग, हमारा दिल जो है ना पैसों की तरफ माइल हो जाता है, पैसों की तरफ ध्यान लगता है। उसकी वजह से हम गुरूर में, तकब्बुर में पहुंच जाते हैं और उससे जो है ना हमारी ख्वाहिश भी बढ़ती है कि अल्लाह
آج تو نے ہمیں 1 کروڑ روپے دیے ہیں، کل کو یا اللہ تعالیٰ ہمیں 20 کروڑ دے دے، کل کو 2 کروڑ دے دے، ایسی ہماری خواہشیں بڑھتی رہتی ہیں، اور جو خواہشیں بڑھیں گی اس سے ہمارے اندر تکبر، غرور پیدا ہوگا، ہم یہ سوچیں گے کہ ہم سے بڑا کوئی ہے نہیں، ہم ہی سب سے بڑے مالدار ہیں، حالانکہ ہم سے بڑے مالدار اور بھی ہیں۔ اب ایسے ہی علم کا معاملہ ہے، دیکھو جو لوگوں کے پاس علم آ جاتا ہے، جو لوگوں کے پاس علم آ جاتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے علم ہوتا ہے، وہ نہیں ہے کہ ہماری بڑی کامیاب، مطلب ہم ہی علم لے کر آئے ہیں، ہم نے کتابوں سے ہوگا۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا علم ہمارے دل میں ڈالا، یہ ہمارا کمال نہیں ہے کہ یہ علم جو ہے ہم نے اپنے کتابوں سے لیا، ہم نے قرآن سے لیا، یہ ہمارا کمال نہیں، یہ اللہ کا کمال ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنا علم بخشتا ہے اور جس کو چاہتا ہے علم نہیں بخشتا۔ یہ تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم والا بنایا۔ کتنے لوگ دنیا میں اب بھی ایسے ہیں، مسلمان ہیں، جن کو پہلا کلمہ یاد نہیں، تو اس لیے ان بھائیوں سے بھی جن کو کلمہ یاد نہیں، جو علم سیکھنا چاہتے ہیں، ان بھائیوں سے یہ کہنا چاہتے ہیں، اس میں بہن ہو، بھائی ہو، جو بھی ہے، کہ ہمیں کسی کو علم سیکھنے والے کو بلانا چاہیے، وہ ہمیں سکھا سکے۔ جو لیڈیز ہیں وہ لیڈیز سے کسی سے رابطہ کریں، اب تو ماشاءاللہ لیڈیز بھی حافظ ہیں، عالم ہیں، تو ان سے رابطہ کریں۔ تو اس لیے اگر آپ کو سیکھنا ہے، اب تو نیٹ بھی ایسے چل چکا کہ اس میں بھی قرآن شریف پڑھائے جاتے ہیں، کلمے سکھائے جاتے ہیں، ہم اس سے بھی سیکھ سکتے ہیں۔ لیکن کوشش ضروری ہے۔ کبھی جو جوان ہیں، جو ان چیزوں سے دور ہیں، وہ چاہتے ہیں ہم ان چیزوں میں آ جائیں، تو انہیں شرمانا نہیں چاہیے، کیونکہ اگر شرمائیں گے تو کس بات میں شرمائیں گے؟ ہم علم سیکھ رہے ہیں، اس میں تو اور ہمارا اچھا کام ہوئے گا، اس میں تو اور ہماری تعریف ہونی چاہیے کہ اتنا بڑا ہو کے بھی علم سیکھ رہا ہے، اسے علم سے کتنی محبت ہے۔ اور علم آنے کے بعد کبھی بھی ہمیں تکبر، غرور پیدا نہیں کرنا چاہیے۔ جیسا کہ ایک شخص تھے، تو وہ ان کے پاس بہت علم تھا، یعنی کہ ان کے ساتھ اللہ والے بھی رہا کرتے تھے۔ اب وہ گزر ہو رہا تھا، دیکھو یہ علم کی بات ہے، علم اللہ جس سے نوازتا ہے اور جس سے لینا چاہے واپس لے سکتا ہے۔ اب جیسے کہ وہ شخص تھے تو ان کے پاس علم تھا، تو وہ جا رہے تھے، تو ان کے دماغ میں ایک بات آئی، انہوں نے دیکھا کہ راستے میں شرابی شراب پی رہا ہے، ان کے دماغ میں یہ بات آئی کہ یار دیکھو یہ تو کتنے مزے کر رہے ہیں، حالانکہ مزے دنیا کے ہیں ان کے، یہ کتنے مزے کر رہے ہیں اور ایک ہم ہیں۔ بس یہ بات آئی، ان کے دل سے نا ایک ہوا سی اڑ گئی، ان کے دل سے ایک ہوا سی اڑ گئی۔ تو کیا ہوا، وہ علم جو تھا ان کے دل میں، وہ اللہ کی طرف واپس چلا گیا، کیونکہ انہوں نے شرابی سے یعنی کہ برا اپنا آپ کو بتایا۔ جو اللہ کی راہ میں تھے وہ یہ سوچا کہ یہ ہم کہاں پر ہیں اور شرابی کہاں پر ہے، یعنی کہ وہ کتنے مزے کر رہا ہے اور ایک ہمیں، کہنے کا مقصد یعنی کہ وہ کتنے مزے کر رہا ہے شراب پی کے، اور ایک ہم ہیں کہ اس لائن میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے ایک ہوا سی اڑ گئی، ان کے دل سے ایک ہوا سی نکل گئی۔ تو ہمیں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اگر اللہ نے ہمیں دولت دی ہے، اللہ نے ہمیں عزت دی ہے، اللہ نے ہمیں یعنی کہ علم کی دولت دی ہے، دین کی دولت دی ہے، اللہ ہمیں نمازیں پڑھوا رہا ہے، اس میں ہمارا کمال نہیں، اس میں اللہ کا کمال ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اس نے ہمیں پسند کیا اس کام کے لیے، اس نے ہمیں پسند کیا اس کام کے لیے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو ان چیزوں سے محروم ہیں، ہمیں صرف یہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ دولت دی، اللہ نے دولت دی، اللہ نے دین کی دولت دی، اللہ نے نمازوں کی توفیق دی، قرآن کی توفیق دی، یہ سب چیزوں کا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے اللہ، اور قیامت تک اور موت تک ہمیں اسی پہ ہی قائم رکھنا، ہمیں اس سے نہیں ہٹانا، کیونکہ دنیا ہے، دنیا ایک امتحان گاہ کی جگہ ہے، یہاں پہ امتحان ہوتا ہے۔ اب اللہ نے دنیا میں ہمیں بھیجا ہے امتحان لینے کی وجہ سے۔ اب امتحان ایسا ہے، یہاں پر جو امتحان دیں گے تو وہ قیامت کے دن اس کا رزلٹ مل جائے گا۔ تو اس لیے غرور تکبر ہی سے دور رہنا ہے، غرور تکبر کبھی نہیں کرنا، چاہے کتنا بھی علم آ جائے اور کتنی ہی دولت آ جائے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی توفیق دے، یعنی کہ جس چیزوں سے تو ناراض ہوتا ہے،
اب بتاؤ شیطان ہے, شیطان کو تکبر ہی تو ہوتا ہے اپنے اوپر. کتنا علم ہے شیطان کے پاس, کتنی عبادت ہے شیطان نے کی ہے, تکبر کی وجہ سے آج کہاں پہنچ گیا وہ. تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے. ساری چیزیں صرف اللہ کے لیے ہیں. دولت اللہ کی ہے, اللہ واپس لے سکتا ہے. علم اللہ کا ہے, واپس لے سکتا ہے. جو چیزیں ہمیں دے رہا ہے وہ واپس بھی لینا جانتا ہے. تو اس لیے ہمیں کبھی بھی اپنے اوپر تکبر غرور نہیں کرنا چاہیے. صحابہ کتنے اللہ والے تھے, کتنی نمازیں پڑھتے تھے. اب بتاؤ صحابہ کتنے اللہ والے ہونے کے بعد کبھی تکبر کیا اپنے اوپر کہ ہم اتنی عبادتیں کرتے ہیں. انہیں تو یوں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے بشارت بھی دیتی تھی کون کون جنتی ہے, لیکن پھر بھی رویا کرتے تھے اللہ کی یادوں میں. کبھی انہوں نے تکبر کیا ہے؟ وہ کتنی نمازیں پڑھتے تھے, کبھی تکبر کیا ہے؟ اللہ کے رسول کے پاس رہا کرتے تھے, کبھی انہوں نے تکبر کیا ہے؟ اب بتاؤ ڈرتے تھے وہ اللہ سے, کبھی تکبر کیا ہے؟ تو ہمیں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے. کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں چیز دی ہے. اب اللہ کا تو نام آتا بھی نہیں. جب دولت یا کوئی چیز ہمارے پاس زیادہ آ جائے نا, تو ہم تو پھر بھول ہی جاتے ہیں خدا کو کہ دینے والا کوئی ہے. صرف یہ سوچتے ہیں پھر ہم ہیں بس دینے والے. تو ہمیں بس اللہ سے یہی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان پر قائم رکھ, جیسے ایمان کہتا ہے ویسے چلنے کی توفیق عطا فرما, اور ہم اس سے جو گناہ ہو رہے ہیں چاہے چھوٹے ہوں بڑے ہوں سب کو معاف فرما. اور اپنے لیے بھی دعا کریے, ہمارے لیے بھی دعا کریے. السلام علیکم.